مریم نواز کی گرفتاری حکومت کیا کہتی ہے؟ مرزا شہزاد اکبر معاون خصوصی وزیر اعظم برائے احتساب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرزا شہزاد اکبر صاحب بہت شکریہ، آپ نے کل پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ یہ بتائیے گا، اب ظاہر ہے سب کچھ ناصر لوتا کے گرد گھوم رہا ہے۔ انہوں نے سمٹ بینک کے کیس میں بھی کہہ دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کیس میں بھی کہہ دیا کہ میرے پاس یہ شیئرز نہیں رہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے پاکستان میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے آگے کہا ہے، یہ ایفیڈیوٹ باقاعدہ طور پر جج کے آگے بیان دیا ہے انہوں نے؟ جی بالکل شاذیب، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس کیس میں اور اومنی والے کیس میں یہ جو لوتا صاحب ہیں ان کا کردار مختلف طرح کا ہے۔ اومنی والے کیس میں وہ ایف آئی آر میں بھی نامینیٹڈ تھے اور وہ اب میری اطلاع کے مطابق شاید اس میں اپروور بھی بن چکے ہیں، اور اس میں چلیں کوئی ڈاکومنٹیشن تو ان کے نام پہ تھی اور وہ چیزیں تھیں، لیکن اس میں بھی ان کے ساتھ تقریباً جعل سازی ہوئی۔ لیکن اس والے کیس میں تو سراسر جعل سازی ہوئی، وہ اس طرح سے کہ ان کے نام پہ شیئرز ہیں 11 ملین اس کمپنی کے اندر۔ اب 11 ملین کی اگر آپ صرف فیس ویلیو نکال لیں تو وہ تقریباً 90 لاکھ کے شیئرز بن جاتے ہیں۔ جبکہ انہوں نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ بھیجی جو نیب نے ایسٹ ریکوری یونٹ کو بھی لکھا کہ یہ جس کے اندر جتنے فورن شیئر ہولڈرز ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے اور ان کی سٹیٹمنٹس لینی ہیں اور ان سے وہ ڈاکومنٹس لینے ہیں، کیونکہ جب سے یہ کیس چل رہا ہے شریف فیملی کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹس پرووائڈ نہیں کیے جا رہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو لوتا سے رابطہ ہوا تو انہوں نے ہمیں ایک چٹھی لکھی جس میں انہوں نے صاف لکھا کہ میرا نہ صرف چودھری شوگر مل میں بلکہ کسی بھی اور شوگر مل میں اور خاص کر پنجاب میں تو بالکل نہ کوئی سٹیک ہے، نہ کبھی انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کی اور نہ ہی ان کے کوئی شیئرز ہیں۔ وہ چیز انویسٹیگیٹرز کے لیے بڑی ایک حیرانگی کی تھی۔ اس کے اوپر ہی پھر فردر جب ان سے رابطہ کیا گیا اور جو ہمارا 161 اور 164 کی سٹیٹمنٹس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے تحت ان سے ریکویسٹ کیا گیا، اور پھر وہ چونکہ دوسرے کیس میں بھی درکار تھے وہ پاکستان آئے ہیں اور شاید اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور انہوں نے میری اطلاع کے مطابق سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، آن اوتھ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے اور میجسٹریٹ کے سامنے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ شیئرز کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ایکسپلین ہوئی جس کی وجہ سے میں نے کل بڑے زور سے اور بڑے وثوق سے کہا کہ صاف نظر آتا ہے کہ چودھری شوگر مل جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اور اس کی ایک وجہ وہ ٹرانزیکشن بھی ہے جو اب ایک ٹرانزیکشن ہمیں نظر آتی ہے جو 4.88 ملین یا 4.9 ملین ڈالرز کی ہے، جو یوسف عبداللہ صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں ہوتی ہے، اور وہ پھر اس ذاتی اکاؤنٹ سے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں چودھری شوگر مل میں، اور پھر وہاں سے وہ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایک اور کمپنی کے اندر۔ یعنی کہ آپ پوری ٹریل دیکھ سکتے ہیں لیکن لیئرنگ ہوئی ہے۔ اب وہ ٹرانزیکشن کی جب جو ٹی ٹی ہے اس کے ہمارے سامنے جب تفصیل آتی ہے تو اس تفصیل کے اندر جو بھیجنے والا ہے وہ ناصر لوتا ریئل اسٹیٹ ہے۔ اس کے اوپر ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹ پہ اندر کے واضح لکھا ہوا ہے کہ سن 2010 میں شریف فیملی کے کچھ لوگ ان کی جو بزنس ہیں اس کے پاس آئے، ان کا نالج نہیں ہے، اس کے پاس آئے اور انہوں نے تقریباً 5 ملین ڈالرز کے لگ بھگ ایک رقم وہاں انویسٹ کی ان کے ریئل اسٹیٹ کے اندر، اور انویسٹ کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد، زیادہ ٹائم نہیں، ود ان اے منتھ یا لیس دین اے منتھ، انہوں نے وہ رقم کا واپس مطالبہ کیا کہ ہم نے اپنا ارادہ کینسل کر لیا تو ہم اپنی انویسٹمنٹ وڈرا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو بھی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ وغیرہ ہے وہ نکال کے ہمیں واپس کر دیجئے۔ اور اس میں انہوں نے ان کو یہ جو اکاؤنٹ ڈیزگنیٹ کیا، آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیں، تو انہوں نے اس کے عوض وہ پیسے ٹرانزیکشن بھجوا دی، اور اس ٹرانزیکشن کے 8 ماہ بعد اس ٹرانزیکشن بھجوانے سے سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ کے نام سے شیئرز ٹرانسفر ہوتے ہیں یوسف عبداللہ کو اور یوسف عباس کو، اور یوسف عباس جو ہے وہ بیچ میں صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے مجھے ایک پراکسی نظر آتے ہیں، اگر آپ اس کے شیئر کی ساری وہ چیزیں دیکھیں تو وہ فوراً پھر وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں ناصر لوتا کے نام۔ اب اگر آپ کمپنیز کے قانون کو پاکستان میں دیکھ لیجئے تو ایک فورن نیشنل کے نام جب ٹرانسفر ہوتا ہے وہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے، گفٹ نہیں ہو سکتا، منی کنسیڈریشن ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر سٹیمپ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پے کر، تو کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ابھی تک کوئی موجود نہیں ہیں، بالکل نہ مل رہے ہیں، نہ شریف خاندان کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں، اور نہ ہی کہیں ہمیں ایس سی سی پی کے ریکارڈ سے نظر آ رہے ہیں۔ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ صرف وہ ایک کریٹ کیا گیا پیسے کو وائٹ کرنے کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں نے یہ بتایا تھا، اسی وجہ سے کہا تھا کہ یہ سیدھا منی لانڈرنگ کا معاملہ